بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس لیکچر میں ہم کلائمیٹک زونز آف پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے، مطلب کہ آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے خطے۔ تو سب سے پہلے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کلائمیٹک زونز کیسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم اس میں دیکھیں گے کہ پاکستان کے کلائمیٹک زونز کو ہم نے 8 پارٹس میں وہ ڈیوائڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، 8 ہے۔ تو اس میں پہلا نمبر ہے ہائی ماؤنٹین زون، دوسرا نمبر پر ہے لوور ماؤنٹین زون، تیسرا نمبر پر ہے ڈرائی ماؤنٹین زون، اور 4 نمبر سیمی ایرائڈ پلین زون، نمبر 5 سیمی ڈرائی پلین زون، اور نمبر 6 سیمی ڈرائی زون، اور نمبر 7 ہے ڈیزرٹ زون، اور نمبر 8 پر ہے کوسٹل ایریاز۔ تو ان ساروں کو ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹک زون کیسے کہتے ہیں۔ تو جہاں جہاں پر مختلف قسم کی کلائمیٹ ویری کرتا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو کلائمیٹ جو ہے وہ ویری کرتا ہے مختلف علاقوں میں، تو اس کو کلائمیٹک زون کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل بلند پہاڑ جو ہوتے ہیں تو وہاں پر جو کلائمیٹ ہوتا ہے تو وہ الگ قسم کا ہوتا ہے۔ جو لوورز ماؤنٹین ہوتے ہیں تو وہاں پر جو کلائمیٹ ہوتا ہے تو وہ الگ قسم کا ہوگا، اور جو پلینس ایریاز ہوتے ہیں تو وہاں پر الگ قسم کا ہوگا، اور جو صحرا ہوتے ہیں تو وہاں پر کلائمیٹ الگ قسم کا ہوگا۔ تو ان سارے علاقوں میں دیکھیں، ہر علاقے میں جو کلائمیٹ ہوتا ہے، جو آب و ہوا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے ایریاز جو ہے جو ایک بلڈ بناتی ہے، ٹھیک ہے، ایک بلڈ بن رہی ہے، مطلب کہ کہیں پر سردی زیادہ ہے تو کہیں پر گرمی زیادہ ہے، یا کہیں پر جو ہے سردی اور گرمی دونوں برابر ہے۔ تو یہ جو زون بن رہی ہے اس کو کلائمیٹک زون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ بڑھتے ہیں ایک ایک ایریا کی طرف۔ نارملی پاکستان کے زونز کو 8 زونز میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلا نمبر پر ہے ہائی ماؤنٹین زون، مطلب کہ بلند پہاڑی خطے، مطلب کہ پاکستان کے جو ناردرن ایریاز میں جو پہاڑ ہے، اونچے بڑے بڑے پہاڑ ہے تو وہ ایریاز، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر بلند پہاڑ ہے، ناردرن جو ایریاز ہے، یہاں پر جو سردی جو ہوتی ہے تو وہ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اونچے ہوتے ہیں یہ علاقے تو یہاں پر سردی جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جو بارشیں ہوتی ہے تو وہ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور مطلب کہ سردی جو ہوتی ہے تو گرمیوں میں بھی اس علاقے میں سردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو زون بن رہا ہے ناردرن ایریاز میں، تو یہ ایک ایریا ایک زون ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہائی ماؤنٹین زون کہتے ہیں۔ نیکسٹ جو زون ہے تو وہ ہے لوور ماؤنٹین زون۔ اب جو ہائر ماؤنٹین زون ہے اس سے جو نیچے ایریا ہے اس کو لوور ماؤنٹین زون کہتے ہیں، اس کو مطلب کہ کم بلند پہاڑی خطہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یا اس میں وہ ایریاز بھی شامل ہے، مطلب کہ پہاڑوں کے بیچ جو ویلیز ہوتے ہیں تو وہ ایریاز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو بارشیں ہوتی ہے تو وہ جو ہائی ماؤنٹین زون میں جتنے بارشیں ہوتی تھی تو اس سے تھوڑی کم نسبت میں ہوتی ہے یہاں پر بارشیں، اور مونسون میں جو ہے وہ کافی زیادہ بارشیں ہوتی ہے، مطلب کہ گرمیوں کے موسم میں، تو اس جگہ میں بارشیں وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک زون ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ویجیٹیشن ہوتی ہے تو وہ بھی اچھی ہوتی ہے۔ اب نیکسٹ ایریا جو ہے وہ ہے تیسرا نمبر ڈرائی ماؤنٹین زون، مطلب کہ خشک پہاڑی خطے۔ اب یہ کون سے ایریاز ہوتے ہیں؟ یہ وہ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر بارشیں جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، جیسے کہ ہم پوٹوہار ریجنز ہو گئے، یا بلوچستان کے کچھ ریجنز اس میں ہوتے ہیں، یا گلگت بلتستان کا کچھ ایریا اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو بارشیں ہوتی ہے تو وہ کم ہوتی ہے، اور صرف جو ہے یہاں پر بارشیں جو ہوتی ہے تو وہ گرمیوں میں ہوتی ہے، مطلب کہ مونسون میں یہاں پر بارشیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایریا جو ہے وہ ڈرائی رہتا ہے، اور یہاں پر ویجیٹیشن یا جنگلات وغیرہ وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ نیکسٹ سیمی ایرائڈ پلین زون، مطلب کہ نیم خشک یا نیم مرطوب خطے۔ یہ کون سے ریجن ہوتے ہیں؟ اس ریجن میں بارشیں ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔
ان پلینس کی جو ہے کوالٹی یہ ہے کہ یہاں پر جب گرمی ہوتی ہے تو وہ بھی شدید قسم کی ہوتی ہے، اور اگر سردی ہوتی ہے تو وہ بھی شدید قسم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر مونسون میں وہ کافی بارشیں ہوتی ہے، اور یہاں کا جو ایگریکلچر ہوتا ہے تو وہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس ایریا میں جو ایگریکلچر ہوتا ہے تو وہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ہے پنجاب کا ریجن آتا ہے، اور سندھ کا کچھ علاقہ اس میں آتا ہے سیمی ایرائڈ پلینز میں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ایریا ہے سیمی ڈرائی پلین زون، مطلب کہ نیم خشک خطے۔ اب اس ایریاز میں اسی طرح ہوتا ہے اس زون میں کہ اس میں بارشیں جو ہے وہ سیمی ایرائڈ کے نسبت جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ یہ جو ہے آدھی ریگستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو ایریاز وہ ٹچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ پنجاب اور بلوچستان کے علاقے اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بارشیں جو ہوتی ہے تو وہ بھی کم ہوتی ہے، اور یہاں پر جو لائف ہوتی ہے تو وہ کافی ٹف ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے سیمی ڈیزرٹ زون، مطلب کہ نیم صحرائے خطے، مطلب کہ ایسے علاقے جو نہ ڈیزرٹ ہوتی ہے اور نہ کمپلیٹلی پلینس ہوتے ہیں تو وہ سیمی ڈیزرٹس زونز کہلاتے ہیں۔ یہ وہ ایریاز ہوتے ہیں جو کہ صحراؤں کے ساتھ، مطلب کہ صحراؤں کے قریب ہوتے ہیں، جو صحراؤں سے ٹچ کرتے ہیں، تو ان صحراؤں کا جو اثر ہوتا ہے تو ان ایریاز پر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سیمی ڈیزرٹس زونز کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو موسم ہوتا ہے تو وہ بھی گرم رہتا ہے، اور ویجیٹیشن جو ہے یہاں پر اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور بارشیں جو ہوتی ہے تو وہ بھی کم ہوتی ہے۔ نیکسٹ ایریا ہے ڈیزرٹس زونز، مطلب کہ صحرائی خطے۔ اب یہ مکمل صحرائی خطے ہیں، مطلب کہ ایریاز کے مکمل جو صحرا ہوتے ہیں۔ پاکستان کے 3 صوبوں میں جو ہے وہ صحرائے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، مطلب کہ پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے اندر صحرائے پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر بارشیں جو ہوتی ہے تو وہ نہ ہونے کی برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ترپارکر یا چولستان کا ایریاز اس میں آتے ہیں، اور یہاں پر جو پانی وغیرہ ہوتا ہے تو پینے کے لیے مطلب پانی وغیرہ وہ بھی میسر نہیں ہوتا، اور ویجیٹیشن جو ہوتی ہے تو وہ بھی نہ ہونے کی برابر ہوتی ہے، مطلب کہ لوگ جو ہے بہت مشکل سے اس علاقے میں سروائیو کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایریا ہے کوسٹل ایریاز، مطلب کہ ساحلی خطے۔ تو ساحلی خطے مطلب کہ اس میں جو ہے ٹٹا، بدین، کراچی کا علاقہ یا مکران کا علاقہ یا گوادر کے علاقے اس میں شامل ہے، مطلب کہ سندھ اور بلوچستان کے جو ساحلی علاقے ہیں تو جو کوسٹل ایریاز ہے اس میں وہ ایریاز، تمام ایریاز وہ یہاں اس میں شامل ہے۔ تو یہاں کا جو کلائمیٹ ہوتا ہے تو یہاں کا کلائمیٹ مکس قسم کا کلائمیٹ ہوتا ہے، مطلب کہ نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس وجہ سے مطلب کہ یہ سمندر کے قریبی ایریاز ہوتے ہیں، تو سمندر سے وہ ہوائیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی اٹھتی ہیں، تو یہاں کا جو موسم ہوتا ہے تو وہ خوشگوار ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔